تہذیب ختم ہوتی ہے تو مذہب بھی ختم ہوتا ہے۔ تہذیب اور مذہب کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اہل علم کو یہ موضوع بہت گہرائی کے ساتھ لینے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ٹوپی پہننا فرض تو نہیں ہے، کرتا پیجامہ پہننا واجب تو نہیں ہے، لیکن اصل جو دیکھا جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ تہذیب ختم ہو جاتی ہے تو مذہب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ مذہب کی شناخت تہذیب سے ہوتی ہے۔ ظاہر کے بننے کی بھی اہمیت ہے اسلام میں، باطن کے بننے کی طرح۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑیے، باطنی گناہ کو بھی چھوڑیے۔ اس سلسلے میں اہل علم کو وہ کتاب دیکھنی چاہیے۔ ایک بہت پرانے عرب محدث عالم دین کی کتاب ہے التنبؤ عما ورد فیما ورد عن التشبع۔ 7-8 جلدوں میں ان محدث نے بہت تفصیل سے ان روایتوں کو نقل کیا کہ جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ کی مشابہت اختیار کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کرو، ملائکہ کی مشابہت اختیار کرو، پچھلے انبیاء کی مشابہت اختیار کرو۔ اور ان حدیثوں کو نقل کیا گیا کہ یہود کی نقالی مت کرو، عیسائیوں کی نقالی مت کرو، مجوس کی نقالی مت کرو، شیاطین کی نقالی مت کرو، حیوانات کی نقالی مت کرو۔ ان سب ایک ایک عنوان پر احادیث کو انہوں نے نقل کیا ہے۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے التشبع فی الاسلام۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر سے انہوں نے اس کو گزارا، اور واقعی ہمارے مطالعے میں حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس نہایت پرمغز کتاب جیسی کتاب ہمارے محدود علم میں نظر نہیں آئی۔ بہت سارے موضوع حضرت نے مختلف پہلوؤں سے لکھے ہیں۔ برتن میں شراب ہوتی ہے تو باہر شراب ابلتی ہے، برتن میں شربت ہوتا ہے تو شربت باہر ابلتا ہے، اندر عشق رسول ہوگا تو باہر ابل کر رہے گا، غیروں کی محبت ہوگی تو باہر ابل کر رہے گی۔ اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اندر سے بہت محبت ہے، اوپر میں نے تھوڑا سا بس ایسے ہی کر لیا ہے۔ بغیر محبت، بغیر عظمت کے کسی کی نقالی نہیں کی جا سکتی ہے۔ نقالی آدمی اسی کی کرتا ہے جس کی محبت دل میں ہو یا جس کی عظمت دل میں ہو۔ اگر میں نے یہ ٹوپی پہنی ہے تو کسی سے محبت یا عظمت کی وجہ سے پہنی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر گفتگو فرمائی، ظاہر کا اثر ہوتا ہے، ظاہر کا ہی نہیں، جو جس کرسی پر آدمی بیٹھے اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ پولیس کا لباس پہننے لگ جائے تو پولیس کی جیسی حرکتیں، زور، دباؤ، دھاگ آدمی بٹھانے لگ جاتا ہے۔ کلکٹر کی کرسی پر بیٹھ جائے، کلکٹر کی ادائیں ظاہر ہونے لگ جاتی ہے۔ حضرت فرماتے تھے جب پولیس کے لباس کا اثر ہے تو کیا صلحاء کے لباس کا اثر نہیں ہوگا؟ کیا نیک بندوں کے لباس کا اثر نہیں ہوگا؟
قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ملا علی قاری کے حوالے سے رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کیا۔ جادوگروں سے مقابلے میں جادوگروں کو اللہ نے ہدایت کیوں دے دی؟ فرعون کو ہدایت نہیں دی، جادوگروں کو ہدایت دے دی۔ روایت میں آتا ہے کہ جادوگروں نے مذاق اڑانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہنا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم نے ظاہر میں میرے محبوب کی نقالی کی ہے میں تمہارے باطن کو بھی بدل دیتا ہوں۔ اس زمانے کے ایک مسخرے کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ فرعونی ڈوب گئے لیکن ایک مسخرہ نہیں ڈوبا، ایک جوکر نہیں ڈوبا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے اس واقعے کو نقل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا، کہا کہ اے اللہ جس نے زیادہ تکلیف دی میری نقالی کر کے آپ نے اسی کو نہیں ڈبویا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصل جب یہ آپ کی نقالی کرتا تھا آپ کا لباس پہن کر، آپ جیسے گفتگو کرتے ہیں آپ کے بیان میں نقالی کر کے، اس نے ظاہر میں آپ کی نقالی کی، ہم نے ظاہر میں اس کو عذاب سے نجات دے دی، آخرت میں تو نہیں لیکن ظاہر میں نجات دے دی۔ ظاہر کا اثر ہے۔ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کینیڈا میں تھے، لوگوں نے ان سے پوچھا اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا بہت سادہ، انہیں ٹوپی پہناؤ۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ شاید آپ لوگ بہت لمبے اور مفصل جواب کے منتظر تھے، میں نے سادہ سا تمہیں جواب دے دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ٹوپی پہنانا اس بچے کے اندر یہ احساس باقی رکھے گا کہ میں عام بچوں کی طرح نہیں ہوں۔ اس کا ٹوپی پہننا اس کو دوسرے سماج میں انضمام کو قبول کرنے نہیں دے گا، دوسرے سماج میں گھلنے ملنے کو قبول کرنے نہیں دے گا۔ میں الگ ہوں، دوسرے مذہب والوں کے مقابلے میں الگ ہوں، میری آئیڈینٹیٹی الگ ہے، میری شناخت الگ ہے۔ ظاہر کا اثر ہوتا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ظاہر کے اثر کا واقعہ کہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک جگہ پر شراب کی دکان تھی، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ شراب کی دکان ہے، سگ بیچ رہا تھا شراب۔ انہوں نے سمجھا کہ کوئی شربت بیچنے کی، کوئی جوس بیچنے کی دکان ہے، نئی قسم کی بوتلیں آ گئی ہوگی۔ یہ پیسے لے کر گئے اور کہنے لگے فلانی قسم کی شربت دے دو۔ وہ سکھ نے پیسے منہ پر مارے اور ان کے حلیے کو دیکھتے ہوئے، ملاؤں کا حلیہ، مولوی کا حلیہ، پاک باز لوگوں کا حلیہ دیکھ کر ڈانٹ کر بھگا دیا، یہاں پر کیوں آئے ہو؟ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعد میں سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ شربت کی دکان نہیں تھی، وہ تو شراب کی دکان تھی۔ ظاہر بھی آدمی کو کتنے گناہوں سے روک دیتا ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسروں کے ظاہر کو قبول کرنا اپنی تہذیب کو مٹانا بھی ہے، اپنی تہذیب کو کم کرنا بھی ہے، بے وزن کرنا بھی ہے۔ آج پوری دنیا میں تہذیبی جنگ ہے، تہذیبی جنگ ہے۔ ہیئر اسٹائل، بالوں کی تراش خراش بھی چلے تو ہماری چلے، کھانا بھی چلے تو KFC کا چلے، لباس بھی چلے تو اسکرٹ کا چلے، پہنا بھی جائے تو فراق کا لباس پہنا جائے۔ تہذیبی جنگ ہے۔ ننگی پھرنے والی خاتون سے کسی کو اعتراض نہیں، برقع پہننے والی سے ہی کیا اعتراض ہے؟
حالانکہ برقع پہننے والی نے اپنی خوشی سے برقع پہنا، کسی کے دباؤ میں نہیں پہنا ہے، کھلے رہنے کے مواقع تھے، لیکن دنیا کو برقع اسی لیے چبھتا ہے کہ اسلام فطرت کے مطابق ہے، اور برقعے میں نظر آنا کئی لوگوں کی فطرت کو آواز دیتا ہے کہ واقعی یہ لباس ہونا چاہیے، واقعی جسم کا یہ حصہ ڈھانکنا چاہیے۔ مشابہت قاری فقہ اکیڈمی کا گزشتہ اجلاس اکابر نے جو منعقد کیا، اس اجلاس کا اہم عنوان تھا اپنے تہذیبی وجود کو کیسے بچایا جائے اس ملک کے اندر۔ اگر ہم بھی پٹاخے بازی کرنے لگ جائیں، اگر ہم بھی خاص رنگ کا کپڑا پہننے لگ جائیں، اگر ہم بھی غیروں کی طرح ناچ گانے میں حصہ لینے لگ جائیں، تو پھر ہمارا تہذیبی وجود ختم ہو جائے گا، گویا ہم نے دوسروں کی تہذیب کو قبول کر لیا۔ ذہنی غلام رکھنے والے شخص کا اس کے سوا کوئی مقام نہیں ہے کہ وہ اپنے آقا کے اصول کو چلا رہا ہے، اس کا اپنا کوئی اصول نہیں ہے۔ اسلام ایک مکمل تہذیب، مستقل مذہب ہے، مکمل تہذیب، مستقل مذہب ہے۔ عبد اللہ سعدی صاحب دامت برکاتہم کی اس نام کی کتاب ہے۔ ہمیں کسی اور سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مونچھ کاٹنے کا حکم دیا گیا، داڑھی رکھنے کا حکم دیا گیا۔ واجب اور سنت سے اونچا مقام ہے شعار کا، اسلام کے شعار میں سے ہے۔ اسلام پہچانا جاتا ہے داڑھی کے ذریعے سے۔ کوئی مرد یہ نہیں کہتا کہ میں نے یوں ہی عورت کا لباس پہن لیا۔ عورت کا لباس پہننے سے بڑا جرم ہے دشمن کا لباس پہننا۔ انڈیا پاکستان کی بارڈر ہے، دونوں سرحد کی پولیس کا یونیفارم ہے۔ اگر کوئی ہندوستان کا فوجی پاکستان کے فوجی کا لباس پہن لے، میں اندر سے جی جان سے ہندوستانی ہوں، صرف ایسے ہی میں نے پاکستانی فوجی کا لباس پہن لیا، دیکھ لیجیے آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے آپ کے ساتھ۔ آپ نے ہمارے باغی ملک کا لباس کیوں پہنا؟ آپ نے ہمارے دشمن ملک کا لباس کیوں پہنا؟ آپ نے اللہ کے دشمن کا طریقہ کیوں اپنایا؟ اپنی تہذیب کی حفاظت، سنتیں لباس کی، سنتیں بال کی تراش خراش کی، سنتیں شادی بیاہ کی، شمائل کبریٰ مولانا ارشاد القاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، ان سنتوں کو تحقیق کر کے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت عادت، سنت عبادت سب اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ۔